اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین صدق اللہ العظیم۔ کل کے درس میں اس سورۃ البقرہ کا پچھلی سورۃ سورہ فاتحہ کے ساتھ ربط اور تعلق آپ حضرات کے سامنے ذکر کیا گیا تھا، اور اس سورت کے کچھ وہ فضائل جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات کے اندر بیان فرمائے ہیں۔ اس سورت کے پچھلی سورت کے ساتھ ربط اور تعلق کے حوالے سے میں نے عرض کیا تھا کہ ایک تو اس سورۃ البقرہ کا سورہ فاتحہ کے ساتھ نام کے اعتبار سے ربط اور تعلق ہے کہ سورہ فاتحہ میں بندے اللہ رب العزت سے یہ وعدہ کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ سورہ بقرہ میں ان یہودیوں کے غلط عقائد، غلط نظریات کے اوپر رد کرتے ہوئے گویا یوں کہتے ہیں کہ ہم گائے کی پرستش اور پوجا پاٹ کے اندر مبتلا نہیں ہوں گے، جس طرح یہود نے اس فعل کا ارتکاب کیا اور مشرکوں نے اس فعل کا ارتکاب کیا۔ اور سورہ آل عمران کے اندر بندہ مومن جو کہتا ہے کہ ہم عیسائیوں کی طرح آل عمران کو بھی خود مختار اور سارے اختیارات کا مالک نہیں سمجھتے، جس طرح عیسائیوں نے آل عمران کے متعلق یہ نظریات بنا لیے تھے کہ ان کو خدائی اختیارات حاصل ہیں۔ اور سورہ النساء میں ایمان والا بندہ زبان سے یہ کہتا ہے کہ جہاں حقوق اللہ کو ہم ادا کریں گے وہاں حقوق العباد بھی ہم ادا کریں گے، اور عورتوں کا خاص طور پر حق جو زمانہ جاہلیت کے اندر مارا جاتا تھا، ہم ان کا وہ حق ادا کر کے رہیں گے۔ چنانچہ بس سورہ مائدہ جب آتی ہے تو پھر بندہ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس مائدہ کی اور اس خان کی یہ دعا کر رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ جب ہم نے تیرے حقوق بھی ادا کر دیے، تیرے بندوں کے حقوق بھی ادا کر دیے، فَأَنزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةَ إِنْعَامِكَ وَإِفْضَالِكَ، یا اللہ اب آپ اپنا فضل والا، اپنا احسان والا، اپنی نعمتوں والا دسترخوان ہمارے اوپر نازل فرما دیجئے۔ یہ ان صورتوں کا نام کے اعتبار سے ربط اور تعلق تھا۔ ایک ربط اس سورۃ البقرہ کا سورہ فاتحہ کے ساتھ مفسرین نے یوں بھی ذکر فرمایا ہے۔ سورہ فاتحہ میں آپ حضرات نے دیکھا کہ 3 جماعتوں کا تذکرہ آیا تھا۔ ایک منعم علیہم، یعنی وہ جماعت جن کے اوپر اللہ کا انعام ہوا، اور دوسرے مغضوب علیہم، وہ لوگ جن کے اوپر اللہ کا غضب ہوا، اور تیسرے وہ جن کو ضالین کہا گیا، یعنی وہ پرلے درجے کے گمراہ لوگ تھے۔ یہ 3 جماعتوں کا سورہ فاتحہ کے اندر تذکرہ آیا تھا۔ اور انعام یافتہ لوگوں میں نے عرض کیا تھا کہ 4 جماعتیں ہیں: انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ یہ ایمان والوں کے مختلف درجے ہیں۔ اور جو لوگ اللہ رب العزت کے غضب کے مستحق بنے، اس سے مراد وہ لوگ تھے جن کا ظاہر بھی فساد والا تھا، باطن بھی فساد والا تھا۔ جو ظاہری اعتبار سے بھی کفر و شرک کے اندر مبتلا، اعمال بھی ان کے کفریہ اور شرکیہ، اور باطن کے اندر نظریات اور عقائد بھی ان کے کفریہ اور شرکیہ تھے۔ اور ضالین کے اندر ان منافقوں کا تذکرہ آ گیا
جو ظاہری طور پر تو کلمہ پڑھتے تھے، افعال ان کے ایمان والوں جیسے ہوتے تھے، لیکن نظریہ عقیدہ ان کا وہی کفر و شرک والا تھا جو کافروں اور مشرکوں کا ہوا کرتا تھا۔ تو یہ لوگ گمراہ کہہ رہے ہیں۔ تو یہ جو تین جماعتیں آئی ہیں نا، ایک ایمان والے بندوں کی جماعت، ایک صراحتاً کفر کرنے والوں کی جماعت، اور تیسرے منافقوں کی جماعت، یہ اجمالی طور پر جہاں تذکرہ آیا تھا۔ اب سورہ بقرہ کی ابتدا میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی تین جماعتوں کا تفصیل کے ساتھ تذکرہ بھی فرمایا، ان کے اوصاف بھی بیان فرمائے، اور ان کا انجام بھی بیان فرمایا۔ ایمان والوں کے اوصاف کیا ہیں، ایمان والوں کا انجام کیا ہوگا، کافروں کی صفات کیا ہیں، کافروں کا انجام کیا ہوگا، منافقوں کے حالات کیا ہیں، اور منافقوں کا انجام کیا ہوگا، یہ انہی تین جماعتوں کی تفصیل اس سورہ بقرہ کے اندر آ رہی ہے۔ یہ بھی اس سورت کا پچھلی سورت کے ساتھ ایک ربط اور تعلق ہے۔ جن لوگوں کو اللہ رب العزت قرآن کا فہم نصیب فرماتے ہیں، وہ اسی طرح قرآن میں تتبع کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، اور یہ چیزیں غور و فکر کے ذریعے سے ہی انسان کو حاصل ہو جاتی ہیں کہ اس آیت کا پچھلی آیت کے ساتھ کیا تعلق بن رہا ہے، جوڑ کس طرح لگ رہا ہے، سورہ بقرہ کا سورہ فاتحہ کے ساتھ جوڑ کیسے لگا۔ اپنے اپنے ذوق کے مطابق مفسرین نے ان روابط کو اور ان تعلقات کو بیان فرمایا ہے۔ ایک ربط یوں بھی نظر آتا ہے کہ سورہ فاتحہ میں یہ بندوں نے اللہ رب العزت سے وعدہ کیا تھا ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی عبادت صرف تیری ہے، مدد صرف تجھ ہی سے مانگنی ہے، جس کے اندر توحید کا بیان آ گیا تھا، ایک اللہ کی توحید کا اعلان۔ یہی مضمون اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ بقرہ کے اندر تین جگہ بیان فرمایا ہے، اور تینوں جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دعوے کو پھر دلائل کے ساتھ ثابت بھی فرمایا ہے، اور دلائل بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ بیان فرمائے جو انسانی عقل کے مطابق ہیں۔ عقل انسانی ان دلائل کو ماننے پر مجبور ہو جاتی ہے، تو وہ دلائل ذکر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ بتلائیں گے، ثابت کریں گے کہ جب ان چیزوں کو تم مانتے ہو تو تمہیں پھر یہ بھی ماننا پڑے گا کہ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا الہ بھی صرف ایک ہی الہ ہے، وہ ایک ہی معبود ہے، عبادت صرف اسی کی ہو سکتی ہے، اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں ہو سکتی۔ یہ تین جگہ سورہ بقرہ کے اندر اللہ رب العزت نے اس دعوے کو دلائل کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ تو یہ ربط اور تعلق تھے اس سورہ بقرہ کے سورہ فاتحہ کے ساتھ۔ اب اس سورت کا مختصر سا خلاصہ آپ ذرا ذہن میں رکھ لیں، پھر آگے انشاءاللہ العزیز اس کی تفصیل آئے گی۔ سورت چونکہ بہت طویل ہے، لمبی سورت ہے، مختصر الفاظ کے اندر اس کا خلاصہ آپ ذرا جو ذہن میں رکھ لیں کہ اس سورہ بقرہ کا نزول چونکہ مدنی ہے، یہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر، اور آپ حضرات جانتے ہیں کہ مدینہ کے گرد و نواح میں رہنے والے اکثر لوگ یہودی تھے، ان کے بڑے بڑے قبائل تھے، وہ وہاں پر آباد تھے، مدینہ کے اندر بھی، مدینہ کے آس پاس بھی، سارے ان یہود کے ان کے بڑے بڑے سرمایہ دار لوگ تھے، اور ان کی کتاب کے جاننے والے علماء بھی موجود تھے، بڑے بڑے رہبان اور بڑے بڑے پیر اور مرشد ان کے وہاں پر موجود تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ منورہ تشریف لائے تھے تو اس صورت کے اندر زیادہ تر روئے سخن یہود کی طرف ہے، ان کی غلط کاریوں کو ذکر کیا گیا، ان کے غلط عقائد کی نشاندہی کی گئی، اور ان کی اصلاح کی کوششیں اس سورت کے اندر کی گئی ہیں سورہ بقرہ کے اندر۔ اور چونکہ میں نے عرض کیا نا کہ اس سورت کا مرکزی مضمون اور پوری آسمانی کتابوں کا بھی مرکزی مضمون اور تمام انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی بعثت کا مقصد اور مشن وہ اللہ کی توحید کو بیان کرنا تھا، یہ مرکزی مضمون ہے۔ قرآن پاک کا آپ حضرات ذہن میں رکھ لیں کہ ساری صورتوں کا مرکزی مضمون جو ہوتا ہے وہ اللہ کی توحید کا بیان ہوتا ہے، باقی جتنے بھی مضامین آتے ہیں نا وہ سارے اسی دعوے کے گرد گھوم رہے ہوتے ہیں، اسی دعوے کو ثابت کرنے کے لیے جگہ جگہ قرآن پاک کے اندر آئے گا، آپ حضرات دیکھتے جائیں گے۔ تو اس صورت کا بھی مرکزی مضمون ہے وہ اللہ کی توحید کو بیان کرنا۔ چنانچہ اس اللہ کی توحید کو بیان کرنے کے لیے میں نے عرض کیا کہ تین جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دعوے کو ذکر فرمایا ہے۔ ایک تو جو سورت کی ابتدا میں جیسے ہی دوسرا رکوع مکمل ہوگا، تیسرے رکوع کی ابتدا ہوگی تو وہاں اللہ رب العزت فرمائیں گے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے انسانوں عبادت صرف اپنے رب کی کرو۔
یہ دعویٰ ذکر کیا نا، تو آگے اللہ نے پھر دلائل بھی بیان فرما دی، الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، یہ سارے دلائل ہیں اسی دعوے کو ثابت کرنے کے لیے کہ عبادت صرف کس کی ہونی چاہیے؟ اللہ کی۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے انسانوں صرف اپنے رب کی عبادت کرو، یہ پہلی جگہ۔ دوسرے نمبر پر اللہ رب العزت نے دوسرے پارے کے اندر جا کر پھر اس دعوے کو دہرایا ہے، اور وہاں عنوان یہ آیا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ اللہ نے اس الفاظ کے ساتھ وہاں یہ وعدہ یاد دلایا کہ او لوگوں جو تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کریں گے، مدد تجھ ہی سے مانگیں گے، تو آؤ اپنے معبود کو اگر تلاش کرنا چاہتے ہو تو یاد رکھنا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا معبود وہ صرف ایک ہی معبود ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، الرحمن الرحیم، وہ بڑا مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور پھر اگلے رکوع میں اللہ نے وہاں بھی سارے دلائل ذکر فرما دیے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر، اپنے مقام پر یہ آیات آئیں گی، سارے پورے رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے اسی دعوے کو ثابت کرنے کے لیے دلائل بیان فرمائے دوسری جگہ۔ اور تیسری جگہ تیسرے پارے کے اندر جا کر جو مشہور آیت ہے آیت الکرسی، وہاں اللہ رب العزت نے اسی دعوے کو دہرایا ہے، اللہ لا الہ الا ہو، یہ دعویٰ ہے نا، سورہ آیت الکرسی کے ابتدا میں آتا ہے، یہی دعویٰ آ رہا ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم وإلہکم الہ واحد، اور وہاں جا کر فرمایا اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں ہے۔ وہاں پھر آگے پھر دلائل ذکر فرمایا، الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، یہ سارے اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے دلائل ذکر فرمایا اللہ رب العزت نے۔ تو تین مقامات پر اس مسئلہ توحید کو اللہ رب العزت نے دلائل کے ساتھ واضح فرما دیے۔ اور یہ تین جگہ کیوں دہرایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اس کا کچھ پس منظر آپ حضرات ذہن میں رکھ لیں کہ مشرکین مکہ جن شرکیہ عقائد کے اندر مبتلا تھے وہ تین قسم کے عقائد تھے۔ ایک ان کا شرکیہ عقیدہ یہ تھا کہ وہ اللہ کے نبیوں کو، اللہ کے ولیوں کو، فرشتوں کو غیب دان سمجھتے تھے، اور انہیں غیب دان سمجھ کر انہیں پکارا کرتے تھے، ان سے اپنے کاموں کے اندر وہ مددیں مانگا کرتے تھے کہ انہی کے ذریعے سے ہم مدد مانگتے ہیں تو ہمارے کام بن جاتے ہیں۔ اللہ کے ولیوں کو پکارا کرتے تھے، اللہ کے نبیوں کو پکارا کرتے تھے، فرشتوں کو پکارا کرتے تھے۔ یہ دعا و پکار کا شرک، دعا و پکار میں نے عرض کیا تھا نا کہ دعا ساری عبادات کا مغز، خلاصہ اور نچوڑ ہے، ساری عبادات کا خلاصہ۔ تو جہاں باقی عبادات صرف اللہ کے لیے ہیں تو دعا و پکار کے لائق بھی صرف اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں دعا و پکار کے لائق۔ تو اس شرک کے اندر وہ مشرکین مبتلا تھے۔ دوسرا شرک جو ان کے اندر یہ پایا جاتا تھا وہ یہ کہ وہ اللہ کے سوا غیروں کے نام کی نظریں مانا کرتے تھے، منتیں مانا کرتے تھے، غیروں کے نام پہ چڑھاوے چڑھایا کرتے تھے، اور انہوں نے باقاعدہ تھان بنائے ہوئے تھے جو اپنے معبودوں کے نام پر انہوں نے بت قائم کیے ہوئے، وہاں شیرینیاں لے کر جاتے تھے، وہاں جانور لے کر جاتے تھے، ان کے نام کے جا کر چڑھاوے چڑھاتے تھے، ان کے نام کی منتیں مان کر آتے تھے۔ جیسے آج کل سب کچھ ہو رہا ہے نا اس معاشرے کے اندر دیکھا جائے تو لوگ آج بھی انہیں چیزوں کے اندر مبتلا ہیں۔ وہ اللہ کے نیک ولیوں کی قبروں کے اوپر جا کر مدار ان کے بنا کر وہاں جا کر کیا ہوتا ہے، وہاں نظریں مانی جا رہی ہوتی ہیں، منتیں مانی جا رہی ہوتی ہیں، وہاں جا کر چڑھاوے چڑھائے جا رہے تھے۔ اور ان چڑھاوے چڑھانوں کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ذہن کے اندر یہ عقیدہ اور نظریہ ہوتا ہے کہ ہم جس بزرگ کے نام پر یہ چڑھاوا چڑھا رہے ہیں وہ ہمارے حالات سے واقف ہے اور وہ ہمارے کام اپنے رب سے کروا کے دے گا، یہ نظریہ اور عقیدہ ہوتا ہے۔ یہی چیز شرک کے اندر بندوں کو مبتلا کر دیتی ہے۔ پہلے زمانے کے اندر بھی لوگوں کے اندر یہی نظریات تھے، یہی عقائد تھے، یہی شرکی عقائد ان کے اندر تھے، اور آج بھی لوگ انہی چیزوں کے اندر پڑے ہوئے۔ تو یہ تیسرا شرک تھا، اور دوسرا شرک تھا۔ تیسرے شرک کی قسم یہ تھی اس زمانے کے اندر مشرکین کے اندر جو پایا جا رہا تھا، وہ سمجھتے تھے کہ ہم جن لوگوں کو پکارنے میں لگے ہوئے ہیں، اللہ کے مقرب بندوں کو، چاہے وہ اللہ کے پیغمبر ہوں، چاہے وہ اللہ کے ولی ہوں، چاہے وہ فرشتے ہوں، وہ بھی اللہ کے مقرب ہوتے ہیں، ہم ان کو اس وجہ سے پکارتے ہیں کہ یہ اللہ سے سفارش کر کے ہمارے کام کروا دیتے ہیں۔ اور نظریہ پیچھے کیا ہوتا تھا
کہ اللہ ان کی سفارش کو کبھی رد نہیں کر سکتا، موڑ نہیں سکتا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اللہ کو معاذ اللہ ماننا پڑتی ہے ان کی سفارش، گویا مجبور ہو جاتا ہے اللہ ان کے سامنے۔ یہ نظریہ اور عقیدہ تھا، اور یہ چیز بھی انسان کو شرک کے اندر مبتلا کر دیتی ہے۔ اس کو اصطلاح کے اندر کہا جاتا ہے شفیع غالب ہونا، یعنی کوئی زبردستی سفارش کر کے اپنی بات منوا سکے۔ یہ جو شرک کی تین قسمیں تھیں جس کے اندر مشرکین مکہ مبتلا تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی تینوں نظریات کی تردید کے لیے تین جگہ اس صورت کے اندر مسئلہ توحید کو بیان فرمایا ہے۔ پہلے نمبر پر فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے انسانوں عبادت صرف اپنے رب کی کرنی ہے، رب کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرنی۔ اور عبادت کا اہم جو نچوڑ اور خلاصہ ہے وہ ہے دعا و پکار والا مسئلہ۔ گویا اللہ رب العزت نے سمجھا دیا کہ دعا و پکار بھی عبادت ہے، اس لیے دعا و پکار کے لائق بھی میں ہی ہوں، میرے سوا کسی اور کو پکارنا جائز نہیں ہے۔ یہ پہلے نمبر کے شرک کی تردید کر دی۔ دوسرا جو شرک جس کے اندر وہ مبتلا تھے، وہ ان کے نام کی نظریں مانا کرتے تھے، منتیں مانا کرتے تھے، چڑھاوے چڑھاتے تھے۔ دوسرے نمبر پر اللہ رب العزت نے ادا لا کر وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اس شرک کی تردید فرما دی کہ نظروں کے لائق بھی صرف اللہ ہے، منتوں کے لائق بھی صرف اللہ ہے، چڑھاووں کے لائق بھی صرف اللہ ہے۔ اگر تم نے نظر ماننی ہو تو وہ بھی اللہ کے نام کی مانو، نیاز دینی ہو تو وہ بھی اللہ کے نام کی دو۔ آج بھی لوگ غیر اللہ کے نام کی نیاز دیتے نا، یہ مخصوص ایام کے اندر آ کر بعض لوگ سبیل حسین لگا دیتے ہیں، سبیل رسول لگا دیتے ہیں، یہ نیاز حسین پکائی جا رہی ہے، یہ سب غیر اللہ کی نیاز ہے۔ جسی کو غیر اللہ کی نیاز کہا جاتا ہے، جس چیز کو بھی اللہ کے سوا غیر کے نام پر نامزد کر دیا جائے وہ اللہ کے سوا غیر اللہ کی نیاز بن جاتی ہے، اور یہی چیز شرک کے اندر بندے کو مبتلا کرتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے نمبر پر اس دعوے کو لا کر اس شرکیہ فعل کی بھی تردید فرما دی کہ نظروں کے لائق بھی صرف اللہ ہے، اللہ کے سوا نظر و منتوں کے لائق کوئی نہیں۔ اور تیسرے نمبر پر وہ جو کہا کرتے تھے کہ ہم ان کو اس وجہ سے پکارتے ہیں کہ یہ سفارش کر کے ہمارے کام کروا دیتے ہیں، اور معاذ اللہ اللہ ان کی سفارش ماننے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا اللہ لا الہ الا ہو، اور آیت الکرسی میں آپ پڑھتے ہیں نا، وہاں کیا الفاظ آتے ہیں، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے وہ جو اللہ کے سامنے سفارش کر سکے گا بغیر اس کی اجازت کے؟ کسی کو تو لب ہلانے کی وہاں جرت ہی نہیں ہوگی، وہاں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اجازت ملے گی تو سفارش ہوگی، اگر اجازت نہیں ملے گی تو سفارش کرنے کی کوئی جرت بھی نہیں کر سکے گا۔ اور تم لوگوں نے یہ نظریہ بنا لیا ہے کہ معاذ اللہ اللہ ان کی سفارش ماننے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ ان تینوں قسم کے شرکی عقائد کی تردید کے لیے تین مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مسئلہ توحید کو بیان فرمایا ہے۔ اب مختصر خلاصہ آپ حضرات یہ ذہن میں رکھیں کہ اس سورت کے دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ سورت کی ابتدا سے لے کر وہ آگے چل کر آئے گا 19واں رکوع، وہاں 22واں رکوع، 22ویں رکوع میں اولئک هم المتقون جہاں آیت جا کر ختم ہوگی، یہاں تک سورت کا پہلا حصہ چلے گا، اور وہاں سے آگے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل، وہاں سے لے کر اس آیت سے لے کر سورت کے آخر تک یہ سورت کا دوسرا حصہ چلے گا۔ اس پہلے حصے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو مضمون بیان فرمائے ہیں، ایک توحید والا مسئلہ بیان فرمایا ہے، دوسرا رسالت والا مسئلہ بیان فرمایا ہے۔ اس پہلے حصے کے اندر، پہلے حصے میں پہلے پارے کے آخر تک جا کر آخری رکوع سے تھوڑا سا پہلے جو آخری رکوع شروع ہوتا ہے وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، اس سے پہلے تک یہ سارے پہلے حصے کا پہلا دعویٰ، پہلا مضمون توحید باری تعالیٰ کا مضمون آئے گا، اور پھر دوسرے حصے کے اسی پہلے حصے کے دوسرے حصے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کا بیان آئے گا۔ یہ سورت کا پہلا حصہ جب مکمل ہو جائے گا تو دوسرے حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں بھی دو مضمون بیان فرمائے، ایک جہاد فی سبیل اللہ کا مضمون آئے گا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہے، دوسرا انفاق فی سبیل اللہ کا مضمون آئے گا کہ اللہ کے راستے میں اپنے مالوں کو خرچ بھی کرنا ہے، اور ساتھ ساتھ مسلمانوں کو دنیا کے اندر منظم رکھنے کے لیے، متحد رکھنے کے لیے، ان کی ظاہر و باطن کی اصلاح کے اعتبار سے کچھ امور انتظامیہ اللہ رب العزت نے بیان فرمائے ہیں، اور ان امور انتظامیہ کے بیان کرنے کا مقصد یہی ہوگا تاکہ مسلمانوں کے آپس کے معاملات درست رہیں۔ ظاہر جہاد کے لیے مسلمانوں کا آپس میں اتفاق ضروری ہے، آپس میں اتحاد ہوگا تو دشمنوں کے اوپر غالب آئیں گے، اور آپس میں ہی اگر ناچاکیاں ہوں، نا اتفاقیاں ہوں، آپس کی لڑائیاں ہوں،
تو پھر کبھی یہ مسلمان دوسروں کے اوپر غالب نہیں آ سکتے، پھر دوسرے مسلمانوں کے اوپر غالب آئیں گے۔ تو مسلمانوں کو متحد رکھنے کے لیے کچھ انتظامی امور کا اللہ رب العزت نے وہاں تذکرہ فرمایا ہے۔ تو گویا پہلے حصے کا خلاصہ کیا ہے؟ توحید کا مضمون، رسالت کا مضمون، اور کلمے کے بھی یہی دو جز ہیں نا۔ پہلا جز جو ہے وہ توحید کا بیان ہے، دوسرا جز رسالت کا بیان ہے۔ پہلے جز میں آتا ہے لا الہ الا اللہ، اور دوسرے جز میں آتا ہے محمد رسول اللہ۔ گویا پوری سورہ بقرہ کے اس پہلے حصے کا آ جا کے خلاصہ کیا نکلتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ لوگوں، عبادت کے لائق صرف اللہ ہے، اور یہ رستہ سکھانے والا تمہیں وہ محمد ہے جو اللہ کا پیغمبر ہے، محمد الرسول اللہ۔ اب یہ دو مضمون آئیں گے نا، تو اگلے حصے میں نے عرض کیا کہ جہاد فی سبیل اللہ، انفاق فی سبیل اللہ کا مضمون آئے گا کہ اللہ کے راستے میں اپنے مالوں کو بھی خرچ کرنا پڑے گا، اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے بھی نکلنا پڑے گا۔ تو آج آ گیا پوری صورت کا خلاصہ کیا نکلے گا کہ اے مسلمانوں، لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کو دنیا کے اندر اس کا پرچار کرو، اس کلمے کا، اس کلمے کی نشر و اشاعت کے لیے، پرچار کرنے کے لیے تمہیں اپنے مالوں کو خرچ کرنا پڑے تو اپنے مالوں کو بھی خرچ کرنا، اور جہاں کہیں جا کر اللہ کی توحید کو بلند کرنے کے لیے کافروں کے ساتھ قتال اور جہاد کی ضرورت پیش آ جائے تو وہاں اپنی جانوں کو بھی پیچھے نہ ہٹانا، اپنی جانوں کو بھی قربان کرنے کے لیے میدان جہاد کے اندر نکل جانا۔ یہ ہے پوری صورت کا خلاصہ کہ تمہارا جہاد جو ہے وہ اللہ کے راستے میں وہ صرف اسی مسئلے کی وجہ سے ہوگا، اللہ کے راستے میں تمہارا مالوں کو خرچ کرنا وہ بھی صرف اسی مسئلے کی وجہ سے ہوگا، جس مسئلے کا عنوان یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ پوری صورت کا ایک مختصر سا خاکہ ہے، یہ آپ حضرات ذہن میں رکھ لیں، انشاءاللہ العزیز آگے تفصیل آئے گی۔ اللہ رب العزت سمجھنا۔